ابھی نیت ہی نہیں کی. یہ دعوت کے ذریعے سے کہ تبلیغ کے ذریعے سے کہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے چلہ لگانے کے ذریعے سے 7 مہینے کے ذریعے سے چیزیں پیدا ہوں گی. بھائی 4 مہینے میں اگر اللہ مل جائے تو سودا بہت سستا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ سستا ہے نہیں ہے؟ سال میں اللہ مل جائیں، 7 مہینے میں مل جائیں، چلے میں مل جائے تو بھائی سودا سستا ہے، بہت سستا ہے. ساری زندگی ہم تبلیغ میں لگا دیں، اللہ ہمیں مل گیا تو سب کچھ مل گیا. جس کو اللہ نہ ملا اس کو کچھ بھی نہ ملا. مال تو اللہ پاک کافروں کو بھی دے دیتے ہیں، مال تو اللہ کافروں کو بھی دے دیتے ہیں، ملک بھی دے دیتے ہیں، محلات بھی دے دیتے ہیں، چیزیں بھی دے دیتے ہیں. عیش و عشرت کے سارے سامان اللہ پاک سب کو دے دیتے ہیں. نہیں ملتا ہے تو اللہ اس کو نہیں ملتا. جس کو اللہ نہ ملا اس کو کچھ بھی نہ ملا. تو میرے محترم بھائی دوستو، ہم سب یہ نیت کریں کہ ہم اللہ کو پانے کی پوری کوشش کریں گے. یا اللہ تو مل جا، یا اللہ تو میرا بن جا، یا اللہ تو میرا محبوب بن جا. اللہ کو اپنا محبوب بنائیں گے. اللہ سے جی لگانے کے علاوہ ہمارا کوئی مشغلہ نہ رہے. اللہ سے جی لگائیں گے، نماز میں اللہ سے جی لگائیں گے، دعوت میں اللہ سے جی لگائیں گے، تعلیم کے حلقوں میں اللہ سے جی لگائیں گے، عبادت میں، ذکر میں، دعاؤں میں اللہ سے جی لگائیں گے، لوگوں کی خدمت کرنے میں اللہ سے جی لگائیں گے. سب اللہ سے جی لگائیں گے انشاءاللہ. بھائی اس کے لیے 4 مہینے چلنا کیا مشکل ہے بھائی. چھوڑو بھائی چھوڑو، کیا کہاں پھنسے ہوئے ہو یار. کام اپنے آپ کو، ہم نے آپ کو پھنسایا ہوا ہے. کیا کروں بھائی، یہ بھی تو ہے بھائی، وہ بھی تو ہے. اللہ کافی ہے. اللہ کی مدد کا وعدہ ہے تو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ پاک اس کی مدد فرمائے. اللہ کی مدد مل جائے، ساتھ ہو جائے تو ہمارے لیے کافی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے اور اللہ آپ کا ہو جائے، اللہ آپ کا محبوب بن جائے، پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے محترم بھائی دوستو، اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ پاک نے نمونہ بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ آپ کی اتباع کریں، اور جو آپ کی اتباع کرے گا اللہ پاک اس کو اپنا محبوب بنا لے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ پاک بڑے غفور الرحیم ہے. ہم کہاں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم کہاں دوسروں کے طریقوں پر چل رہے ہیں. اللہ، ارے بھائی ایک ایک سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 زمین 7 آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمارا صبح سے لے کے رات تک اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، کھانا، پینا، کمانا، شادی، بیاہ، غمی، خوشی، سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے تو اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے. کوئی مشکل نہیں ہے، سنتوں پر چلنے میں کوئی مشکل نہیں ہے. یہ جو پیارا ماحول ہمیں نظر آ رہا ہے، داڑھی والے، ٹوپیوں والے، تھوڑی سی محنت ہوئی، اللہ نے لاکھوں کروڑوں کی زندگیوں کو بدل دیا. اللہ نے ہم لوگوں کو ہدایت دے دی. کتنا اللہ کا کرم اور احسان ہے. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنا اور ان کے طریقوں پر چلنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا اور ان کی نقل اتارنا. اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نقل اتاریں. صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہی اپنی آنکھوں کو ملتے تھے تاکہ نیند کے آثار زائل ہو جائیں، اور پھر بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے. اور صبح اٹھتے ہی ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک الحق والجنۃ حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والساعۃ حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت. آگے تھوڑی دعا اور بھی ہے، اور مطلب اس میں 9 چیزوں کی طرف ہمیں جو ہے مائل کرایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی ذات کون ہے؟ حق ذات ہے. اللہ سے ملاقات حق ہے، اللہ کا کلام حق ہے، اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اور قیامت حق ہے، انبیاء علیہ السلام حق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حق ہے. یہ ساری چیزیں حق ہیں. ان پر ہمارا یقین آ جائے
کہ بھائی صبح صبح ان کو پڑھنے سے آدمی کا ایمان بڑھتا ہے، آدمی کا ایمان بنتا ہے۔ ہم سب کی یہ ضرورت ہے، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے ہم کو کمزور کرنے کے لیے، ہم کو گرانے کے لیے، ہمارے ایمان میں کمی لانے کے لیے۔ ہم اپنے ایمان کو روزانہ تازہ کریں، صبح صبح دعائیں پڑھ کے ایمان کو تازہ کریں، اور ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک نے ہمیں آپ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی دعائیں سکھائی ہیں۔ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں جس کو انوارات کا چسکا لگ جائے اس کو چین نہیں آئے گا۔ انوارات کا چسکا لگ جائے، آج ہمیں چسکا تو لگا ہوا ہے لیکن کھانے کمانے کا لگا ہوا ہے۔ میرا بھی یہی حال ہے بھائی، کھانے کمانے کا چسکا لگا ہوا ہے۔ چسکا کس کا لگ جائے؟ انوارات کا، دعوت کے نور کا، تعلیم کے نور کا، ذکر و عبادت کے نور کا، قرآن و حدیث کے نور کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے نور کا، اور اخلاص کا نور، اور سارے اعمال کا نور مجھے مل جائے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، یہ اس وقت ملے گا جب ہم اللہ سے نور مانگے تو صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح تہجد کی دعاؤں میں سے یا گھر سے نکلتے مسجد کی طرف جانے کے لیے اس میں بھی یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا۔ 18 نور کی دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ میری آنکھ میں نور داخل فرما دے، میرے کان میں نور داخل فرما دے، میری زبان میں نور داخل فرما دے، میرے گوشت میں، پوست میں، ہڈیوں میں، بالوں میں، کھال میں، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے نور ہی نور کر دے۔ تو بھائی اللہ سے نور مانگنا چاہیے نہیں مانگنا چاہیے؟ ارے بھائی نور مل گیا تو سب کچھ ہو گیا۔ انوارات کا چسکا لگ جائے، انوارات اصل ہیں، نور اصل ہے، ایک ایک عمل کا نور مل جائے۔ قابل احترام بھائیو بزرگوں، یہ دعائیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اپنی چھوٹی سی کتاب ہے، رائمنڈ کی دعاؤں کی کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں دیکھیں بھائی یہ ساری دعائیں آپ کو مل جائیں گی، یہ ساری دعائیں آپ کو اس میں مل جائیں گی صبح شام کی، اور اس کی وجہ سے اللہ کی مدد، نصرتیں، اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور حفاظت کو فیصلے ہوں گے۔ یہ دعاؤں کا ہم اہتمام کریں، لیکن بھائی دعاؤں کو صرف پڑھنا نہیں چاہیے، دعاؤں کو کیا کرنا چاہیے بھائی؟ مانگنا چاہیے۔ ہم دعاؤں کی حقیقت کو اللہ سے مانگیں۔ فرمایا جو کھانے کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، پچھلے سارے گناہ معاف۔ کپڑے کی دعا، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، پچھلے سارے گناہ معاف۔ کبھی انسان بھول جاتا ہے، کوئی بات نہیں، جب یاد ہے جب پڑھ لے، لیکن پڑھے تو صحیح، اپنے آپ کو عادی تو بنائے۔ ہمیں دعا والا بننا چاہیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ قابل احترام بھائیو بزرگ دوستو، یہ اللہ کا رب العزت کا ہم پر بڑا کرم ہے اور فضل ہے، اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ اللہ کی دیوی توفیق سے لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ہی کی دیوی توفیق سے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہیں۔ ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ بات کا کرنا یا بات کا سننا یا جمع ہونا یا متوجہ ہونا یا فکر مند ہونا، توجہ کے ساتھ پوری بات کو دھیان کے ساتھ، دھیان جما کر، دھیان لگا کر سننا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہی کی توفیق سے یہ اس کام کو، دعوت والے کام کو اللہ ہی نے چالو فرمایا اور اللہ ہی اس کو چلا رہے ہیں۔ ہمارا آپ کا اس میں کوئی کمال نہیں، ہم استعمال ہو جائیں تو ہماری یہ خوش قسمتی ہے، اور اللہ پاک ہی اس کو چلاتے رہیں گے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، یہ ہماری بڑی سعادت ہے کہ شب جمعہ میں، اس مبارک رات میں اور اس مبارک گھڑیوں میں اللہ پاک نے ہمیں دین کی نسبت سے اور دین کی فکر کی نسبت سے اور دین کے کام کی نسبت سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت، اتنی بڑی محنت، اتنی عالی محنت اور اتنی زبردست محنت اور اتنی مؤثر محنت کہ اللہ پاک اس محنت کے ذریعے سے
مٹے ہوئے دین کو زندہ فرمائیں گے، موجودہ دین کی حفاظت فرمائیں گے، اور کافروں کو اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہی سارا ہمارا مقصد ہے، یہ سارا خلاصہ ہے، اور یہ جمع ہونے کا ہمارا مقصد ہے کہ سارا دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے اور ساری انسانیت جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی بن جائے۔ اور میں کامیابی کیا ہے؟ کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیا بس وہ زبردست طریقے سے کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کو اللہ پاک نے مال میں، ملک میں، چیزوں میں اور عہدوں میں اور ڈگریوں میں، عہدوں میں اور ڈگریوں میں، ہاں ڈگریوں میں کامیابی نہیں ہے، عہدوں میں کامیابی نہیں ہے، اور مال میں کامیابی نہیں ہے، ملک کے مل جانے میں کامیابی نہیں ہے۔ ساری دنیا کا آدمی بادشاہ بن جائے، ایمان نہیں ہے، اعمال نہیں ہے تو ناکام ہے۔ کامیابی اللہ پاک نے اپنے دین میں رکھی ہے، اور دنیا کی زیب و زینت میں کامیابی نہیں ہے، دنیا کی چمک دمک میں اور دنیا کی ریل پیل میں اور دنیا کی شان و شوکت میں اور دنیا کی راحتوں میں اور دنیا کے عیش و عشرت میں اور دنیا کی لذتوں میں کامیابی نہیں ہے۔ یہ سب اللہ پاک جس کو چاہے عطا فرما دے۔ یہ سارا ملک کس کا ہے بھائی؟ اللہ کا ہے۔ جس کو چاہتے ہیں اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اس سے چھین لیتے ہیں۔ عزت اللہ کی طرف سے ہے، ذلت اللہ کی طرف سے ہے۔ جس کو اللہ چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو اللہ چاہتے ہیں ذلیل فرما دیتے ہیں۔ سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہمارا یقین اللہ پاک کی ذات عالی پر ہو، اس کام کو بھی ہم اللہ سے منسوب کریں۔ یہ کام اللہ چلا رہے ہیں، میرے آپ کے چلانے سے نہیں چل رہا، اللہ پاک اس کو چلا رہے ہیں اور اللہ پاک ہی اس کو چلاتے رہیں گے۔ ہم اور آپ اس کام یہ ہماری ضرورت ہے، یہ کام ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اس کام کے محتاج ہیں۔ اگر اس کام میں ہم لگے رہے اور جتے رہے اور آگے بڑھتے رہے تو اللہ پاک ہمیں بھی پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور ہمیں بھی ہدایت دیں گے، اور ہمیں ہدایت کے پھیلنے کا سورج بنائیں گے، ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائیں گے، سبب بنائیں گے، اور ساری دنیا میں دین کے چمکنے کا ہمیں آپ کو ذریعہ بنائیں گے۔ اس محنت کے ذریعے سے ساری دنیا میں دین کو اللہ پاک زندہ فرمائیں گے۔ اور اللہ پاک کے لیے ہدایت کا دینا کوئی مشکل نہیں ہے، جب چاہیں جس کو چاہے اللہ پاک ہدایت دے دیں۔ کسی کو ہدایت اللہ پاک کے لیے کوئی کام مشکل ہے بھائی؟ جب چاہیں جس کو چاہے ہدایت دے دیں۔ ہدایت کے اللہ پاک کے پاس لامحدود خزانے ہیں، اور اللہ پاک چاہیں تو ایک پل میں، ایک گھڑی میں، ایک سیکنڈ میں سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت دے کر سب کو جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیں۔ لیکن میرے محترم بھائی دوستو، اللہ پاک چاہتے ہیں، اور یہ بھی اللہ پاک چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑا فضل فرمانے والے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہی ہم جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن سکتے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ آدمی اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کے فضل سے جائے گا۔ تو پھر اللہ پاک کے لیے سب آسان ہے، لیکن ایک اللہ کی پیاری عادت و سنت یہ ہے، اللہ اکبر، کہ اللہ پاک بے طلبوں کو ہدایت نہیں دیتا، اور بے طلبوں کو اللہ پاک ہدایت نہیں دیتا، اور طلب والوں کو محروم نہیں کرتا۔ اگر ہمارے اندر طلب صادق ہو گئی، جس کسی کے اندر، بڑے سے بڑے کافر کے اندر، بڑے سے بڑے مشرک کے اندر اگر طلب پیدا ہو گئی اور اس نے ہدایت کو لینے کی محنت شروع کر دی، بس اس کو ہدایت ضرور ملے گی۔ ہدایت کو اللہ پاک نے قربانی کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور مجاہدے کے ساتھ جوڑا ہے۔ ہدایت کو اللہ پاک نے مال و ملک کے ساتھ نہیں جوڑا، چیزوں عہدوں کے ساتھ نہیں جوڑا، اور اسباب کے ساتھ اور ہتھیاروں کے ساتھ اور فوجوں کے ساتھ نہیں جوڑا۔ اللہ پاک نے دنیا کے بڑے بڑے خزانوں کے مالک بن جائیں، ہم کہیں کہ ان خزانوں کو ہم لوٹا کے اور لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم فوج کے ذریعے سے لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ فوجوں کے ذریعے سے دین نہیں پھیلے گا، اور مال لوٹانے کی وجہ سے اور مال کے خرچ کرنے کی وجہ سے دین نہیں پھیلے گا۔
دین جو پھیلے گا وہ قربانی کی بنیاد پر پھیلے گا. وہ اعمال جو ہدایت کی محنت کے اعمال ہیں، جو ہدایت کی محنت کے اعمال ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہمارے آپ کے لیے اللہ پاک نے ہدایت کو ان اعمال میں رکھا ہوا ہے، ان اعمال میں چھپایا ہوا ہے. جب ہم ان اعمال کا اہتمام کریں گے اور قربانی کے ساتھ کریں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی قربانیاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے مجاہدے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی مشقتیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا غم اور درد اور فکر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مارے مارے پھرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کی ہم نقل کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی ہم نقل کریں، اور پھر راتوں کو اللہ پاک سے رو رو کے مانگنا، دن میں بھی مانگنا اور رات میں بھی مانگنا، اور اللہ کو خوب منانا. تو میرے محترم بھائی بزرگوں دوستوں، جب دعوت اور دعا یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں گی تو اللہ پاک سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرمائیں گے. یہ صرف دعوت سے دین نہیں پھیلے گا، بلکہ دعوت کے ذیل میں جو قربانیاں دی جائیں گی اس سے دین پھیلے گا. اس کو اللہ پاک بیان فرماتے ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ دین کے لیے مشقتیں برداشت کرتے ہیں، مشقتیں جھیلتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں اور مجاہدے کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے لیے ہدایت کی راہوں کو کھول دیں گے. ان کی اپنی ہدایت نہیں، ہدایت کی راہوں کو، جو سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کی راہوں کو اللہ پاک ان کے لیے کھول دیں گے. وہ تو ہمارے آپ کے طلب کی اور ہمارے آپ کے فکر کی بات ہے. دیکھو آدمی کے اندر کچھ چیزیں ہیں، جیسے اس کی جان ہے، اس کی اپنی جسمانی طاقت ہے. وہ جسمانی طاقت محدود ہے، اس سے کتنا استعمال کر سکتا ہے وہ اپنی جسمانی طاقت کو؟ بھائی 100 کلو وزن اٹھا لے گا، وہ 200 کلو تھوڑی اٹھائے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو 10 کلو اٹھانا بھی مشکل ہے ان کے لیے. اور اسی طرح کسی کی مالی طاقت ہے، ایک جسمانی طاقت ہے، ایک مالی استعداد ہے. کیا اس کی مالی طاقت ہے؟ وہ کتنا ہی ارب پتی خرب پتی ہو، وہ سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا تھوڑی کر سکتا. اس کی طاقت محدود ہے. اس میں بعض غریب لوگ ہیں کہ ہمارے پاس تو پیسہ ہی نہیں، ہم کیا کریں بھائی، کیسے دین کا کام کریں، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں. لیکن میرے محترم بھائی دوستو، سب سے طاقتور چیز ہماری آپ کی فکر ہے، ہمارا آپ کا غم ہے، ہماری آپ کی طلب ہے، ہمارا آپ کا رونا دھونا ہے، ہمارا آپ کا مانگنا ہے، جس پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، جس پر اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے. تو ہمارا آپ جو ہے یہ فکر لامحدود ہے. اس کی طاقت اور اس کی استعداد اور اس کی تاثیر لامحدود ہے. آدمی بیٹھا اپنے گھر میں بیٹھا ہوا، بیمار آدمی ہے، مریض ہے، بوڑھا ہے یا کوئی بڑھیا ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی ہل نہیں سکتی، لیکن اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے سارے عالم کے انسانوں کی ہدایت کی فکر کر سکتی ہے، ان کے لیے رو سکتی ہے، ان کے لیے مانگ سکتی ہے، ان کے لیے دعائیں کر سکتی ہے. اور کیا بعید ہے اللہ پاک کے لیے کہ اللہ پاک کو اس کا رونا پسند آ جائے اور لاکھوں کروڑوں کی انسانوں کی ہدایت کا فیصلہ ہو جائے. تو دین کی محنت آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے بھائی. کوئی رونے والا تو ہو، کوئی مانگنے والا تو ہو، کوئی در در کی ٹھوکریں کھانے والا تو ہو، کوئی اللہ کو منانے والا تو ہو. وہ تو آج ہمارے اندر وہ غم نہیں ہے، وہ فکر نہیں ہے. اللہ پاک ہمارے چہروں کو، ہمارے مالوں کو نہیں دیکھتے. اللہ پاک تو ہمارے اندر کے جذبے کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے غموں کو، ہماری فکروں کو اللہ پاک دیکھتے ہیں. ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھتے ہیں. وہ تو جب آدمی کی چال سے پتہ چل جاتا ہے، جس کو واقعی میں کسی چیز کا غم لگا ہو نا، اس کی چال سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کسی چیز کا غم لگا ہو. اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، اس کی باتوں سے پتہ چل جاتا ہے. اب ایک ہمارے ایک ساتھی کہنے کا، یار میں کیا کروں، میرا تو چھوٹا تھا سرمایہ تھا، وہ سارا کے سارا میرا نقصان ہو گیا. اب تو مجھے رات کو نیند بھی نہیں آتی، اور جو ہے کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، بیوی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، اور رات کو میری نیندیں اڑی ہوئی ہیں، دن کو پریشان، رات میں پریشان. اب کیا ہے اس کو؟ اور وہ جس کے پاس جاتا ہے، یار دعا کرو یار میرا نقصان پورا ہو جائے، میں کیا کروں گا، میرا کیا بنے گا. یہ تو یہ میرے محترم بھائی، اس دنیا کے نقصان کی وجہ سے ہم اتنے پریشان ہو رہے تھے.
معمولی سا نقصان ہے، ایک آدمی کا نقصان ہے، تھوڑے دنوں کے لیے ہے، عارضی ہے، بہت جلد وہ نقصان ختم ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ ہر مصیبت کے ساتھ راحت ہے، یعنی کوئی مصیبت آ جائے سمجھ لو کہ راحت آنے والی ہے، کہ دنیا کے حالات کا حال ہے۔ تو اس کے لیے وہ اتنا پریشان ہے، اتنا غم زدہ ہے، اتنا فکر مند ہے، رو بھی رہا ہے، دعاؤں کی درخواستیں بھی کر رہا ہے، اللہ کے سامنے بھی گر گڑا رہا ہے۔ ابھی وہ سارے اسباب اختیار کر رہا ہے جو ایک مصیبت زدہ کو اختیار کرنے چاہیے، لیکن اس کے مقابلے میں دیکھا جائے میرے محترم بھائی بزرگوں دوستو، ہمارا دین مٹ رہا ہے، اللہ کے احکامات ٹوٹ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کھلے طور پر کی جا رہی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگیوں سے نکل رہے ہیں، لوگ جہنم کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں، لاکھوں انسان روزانہ لاکھوں انسان مر رہے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد جہنم میں جا رہی ہے۔ ہمیں اس کا کوئی غم ہی نہیں ہے، ہم اپنے انسانیت کے نقصان کو اپنا نقصان نہیں سمجھ رہے۔ ایک کوئی جانور ہی اگر آگ میں جل رہا ہو تو ہم پریشان ہو جائیں گے، بے چین ہو جائیں گے، بھائی اس کو بچاؤ، اس کو بچاؤ، اس کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ انسان تو دور کی بات ہے، انسان کا جلنا تو آدمی برداشت نہیں کر سکتا دنیا کی آگ میں، اور جہنم کی آگ میں لوگ جو ہے جہنم بڑکائی جا رہی ہے، اور جہنم کی آگ میں لوگ جھوک در جھوک جا رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، اور ہمیں اس پر رونا نہیں آتا، ہمیں اس پر دکھ نہیں ہے، ہمیں اس پر غم نہیں ہے۔ اتنا بڑا نقصان ہے، انسانیت اتنے بڑے نقصان و خسارے میں چل رہی ہے، کیا کرنا چاہیے ہمیں بتاؤ؟ ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور ہمارے پاس جو ہے دکان کا کیا ہوگا، اور کاروبار کا کیا ہوگا، اور میرے گھر کا کیا ہوگا، میرے بیوی بچوں کا۔ ارے بھائی دین کا کیا ہوگا؟ دین اگر مٹ گیا تو قیامت آ جائے گی، ایک آدمی بھی کلمہ پڑھنے والا نہیں رہا تو قیامت آ جائے گی۔ اللہ پاک کی ناراضگی متوجہ ہے، عذاب کی شکلیں نازل ہو رہی ہیں، رحمتوں سے محروم ہے، برکتوں سے محروم ہے، اللہ کی مدد و نصرتوں سے محروم ہے۔ ہم اس کو سمجھ نہیں پا رہے، دنیا کی لائن سے، دنیا کے اسباب کی لائن سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ سارے مسئلے کا حل اللہ پاک نے اپنے دین میں رکھا ہوا ہے۔ کسی کارخانے میں جو ہے 100 آدمی کام کرتے ہیں، یا کسی دکان میں 10 آدمی کام کرتے ہیں، اس میں سے 9 آدمی نہ آئے تو وہ دکاندار پریشان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ کارخانے والا پریشان ہوگا نہیں ہوگا؟ 90% غیر حاضر ہوئے گا، میرا کام کیسے چلے گا بھائی؟ تم لوگوں نے تو مجھے پریشان کر دیا، نوکری کرتے ہو کرو، نہیں کرتے ہو تو چھوڑو، لیکن مجھے پتہ تو چلے تم لوگ آ رہے ہو کہ نہیں آ رہے۔ آج میرے محترم بھائی اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، 70-80% لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، روزے نہیں رکھ رہے ہیں، زکاتیں نہیں دے رہے، اور اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اور اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس کا کوئی غم نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک کو دیکھ کے ہمیں دیکھ کے اللہ پاک کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کہ میں نے ان کو کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ کیا ہم دکان چلانے کے لیے آئے؟ کیا کارخانے چلانے کے لیے آئے؟ کیا زمینداری کرنے کے لیے آئے؟ کیا ہم پیسے کمانے کے لیے آئے؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجھے اللہ پاک نے یہ وحی نہیں بھیجی کہ میں تاجر بنوں اور مال کماؤں، مجھے تو یہ وحی بھیجی ہے کہ میں اللہ کی تعریف کروں، اللہ کی پاکی کو بیان کروں، لوگوں میں جا جا کے اللہ کا تعارف کراؤں۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، ہمیں تو اللہ پاک نے اللہ کا تعارف کرانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم کس کام میں لگ گئے، کس فکر میں لگ گئے، کس مصیبت میں ہم مبتلا ہو گئے؟ یہ بہت بڑی آفت و مصیبت ہے۔ آدمی دین کے کام کو اپنا کام نہیں سمجھا، دین کی محنت کو اپنی محنت نہیں سمجھی، کس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمیں آپ کو بھیجا۔ ہم کیسے برداشت کر رہے ہیں کہ لوگ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہوں، اللہ کو ناراض کر رہے ہوں، مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں اور ٹھیلے لگائے ہوئے ہیں اور مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہیں۔ اب باہر آپ گشت کریں اور دیکھیں، اور جب مسجد میں جماعت ہو رہی ہو دیکھیں کہ اسی طرح کا بازار میں رش ہے جیسے پہلے تھا، نماز کے دوران بھی اسی طرح کا رش ہے، اندر آنے کو تیار نہیں ہے، بہت تھوڑے لوگ آ رہے ہیں۔ جو آ رہے ہیں اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، بالکل شکر ادا کریں، جو محنت ہو رہی ہے اس پر بالکل شکر ادا کریں۔ ناشکری اللہ کو بہت ناپسند ہے، اور نا امید نہیں ہونے کا ہے، نا امیدی جو ہے کفر ہے، لیکن ہم اللہ سے بہت پر امید رہیں۔ لیکن بھائی جو محنت کرنی چاہیے وہ تو کریں، جو جتنا رونا چاہیے اتنا تو روئیں، جتنا مانگنا چاہیے اتنا تو مانگیں۔
آج ہماری محنت میں کمی کی وجہ سے، ہماری سستی غفلت کوتاہی کی وجہ سے آج لوگ جو ہے وہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ روزانہ جہنم بھری جا رہی ہے، جنت خالی پڑی ہے۔ ارے جنتوں کو بھرو، ایمان و اعمال کے ساتھ جائیں گے تو جنتیں بھریں گی، ورنہ خالی رہ جائیں گی۔ موقع ہے، ابھی موقع ہے، ابھی یہ بات ہو سکتی ہے، ابھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ آج ہم اپنی قربانیوں کو بڑھا دیں، آج ہم اپنی محنتوں کو بڑھا دیں، آج اپنے مجاہدوں کو بڑھا دیں۔ یا اللہ ہم نہیں کھائیں گے، ہم نہیں پیئیں گے، ہم نہیں سوئیں گے، ہم جب تک اللہ کا سارا دین ساری دنیا میں زندہ نہ ہو جائے، مجھ سمیت کھانے پینے میں لگے ہوئے، آرام میں، دنیا کے مزوں میں اور دنیا کے عیش و عشرت میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ ہمیں کیونکہ ابھی غم نہیں لگا ہے، کیونکہ ابھی درد نہیں لگا ہے، کیونکہ ابھی ہمارے اندر فکر پیدا نہیں ہوئی ہے، اور کیونکہ اس لیے فکر پیدا نہیں ہوئی ہے کہ دین کے نقصان کو اپنا نقصان نہیں سمجھ رہے۔ آج کسی کی ملازمت چھوٹ جائے اور اس کے بعد دوسری ملازمت آگے نہ مل رہی ہو، کتنا پریشان ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یار میں 2 سال ہو گئے ڈگری لے لی، ابھی تک مجھے کوئی نوکری نہیں مل رہی، اور یار وہ نوکری چھوٹے ہوئے 6 مہینے ہو گئے، ابھی تک مجھے نوکری نہیں مل رہی، کیا کھاؤں گا، کیسے کھاؤں گا، کہاں سے کھاؤں گا؟ پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ پر یقین کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر اعتماد کریں، اللہ سے پر امید رہیں، اور حوصلے کے ساتھ اللہ پاک کے سامنے، یا اللہ اس کے لیے تو آپ نے ہمیں بھیجا ہی نہیں ہے، اللہ پاک اس کے لیے تو ہم آئے ہی نہیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 چاند گزر گئے، گھر میں کوئی چیز پکانے کو نہیں تھی، چولہا نہیں جلا، کھجور سے اور پانی سے گزارا کیا ہے۔ آخری دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، تیل دیا جلانے کے لیے تیل بھی مانگ کر لانا پڑا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں تیل بھی نہیں ہے؟ فرمایا کہ اگر تیل ہوتا تو ہم اس کو پی نہ لیتے۔ یعنی آخری دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں رخصت ہو رہے ہیں کہ گھر میں فاقہ ہیں، اور ازواج مطہرات کے گھروں میں فاقے ہیں۔ یہ قربانی کی ایک سطح ہے، ایک قربانی کی ایک سطح ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچ کر امت کو دکھایا۔ دیکھو جب اس سطح پر تم پہنچو گے تو اللہ پاک ایسے ہی ہدایت کے فیصلے فرمائیں گے جیسے صحابہ رضوان علیہ مجمعین کے زمانے میں ہوئے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے۔ فرمایا تم سارے کے سارے، اللہ پاک نے اپنے لیے ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، اور فرمایا تم بھی ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا، اور فرمایا تم سب کے سب گمراہ ہو سوا اس کے جس کو اللہ پاک ہدایت دیں۔ ہدایت تم مجھ سے مانگو، تمہاری ہدایت میرے ہاتھ میں ہے۔ اور فرمایا سب کے سب تم بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو اللہ پاک روزی دیں، تمہاری روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، روزی اللہ سے مانگو۔ اور سب کے سب تم ننگے ہو سوائے اس کے جس کو اللہ پاک کپڑے دیں، تمہارے کپڑے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تم اپنے کپڑے اللہ سے مانگو۔ اور سب کے سب گنہگار ہو سوائے اس کے جس کو اللہ پاک مغفرت فرمائے، تم اپنی مغفرت اللہ سے مانگو۔ اللہ پاک کے ہاتھ میں تمہاری مغفرت ہے، اللہ سے مغفرت مانگو۔ وہ سارے کے سارے مل کر کسی کو کچھ دینا چاہیں اور کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں، نہ کسی کو کوئی نفع پہنچا سکتا ہے، نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے سوائے اس کے جس کے اللہ پاک جس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستوں، ہم دھوکے میں چل رہے ہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں بقدر مقدر ہے، تقدیر کا قلم ہر وہ چیز لکھ چکا ہے جو قیامت تک ہونے والی ہے۔ ہم کس بات کی فکر کر رہے ہیں؟ ہماری روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے، علیہ اللہ بکاف نابتا، اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، اور وہ مجھے پہناتا ہے۔ میری ضرورتوں کا اکیلے اللہ پاک پورا کر رہا ہے، اور میرے لیے اللہ کافی ہے، اور ساری مخلوقات کے لیے کافی ہے، اور سارے قیامت تک کے آنے والے زمانے کے لیے اللہ پاک کافی ہے۔ ہماری نگاہ اللہ پر سے ہٹنے نہ پائے، ہماری نگاہ اللہ کی ذات عالی پر جمی رہے۔ میرے محترم بھائی دوستو، فرمایا کہ دیکھو چند باتیں بتاتا ہوں، اس کی وجہ سے اللہ پاک تمہیں نفع دیں گے۔ عرض کیا ضرور بتائیں؟ ارشاد فرمایا تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ یعنی تو اللہ کے حقوق کو ادا کر تو اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ کے دین کی مدد کر۔ اور فرمایا تو اللہ کی حفاظت کر
تو اللہ کو ہر مصیبت میں اپنے سامنے پائے گا۔ بھائی کسی کے سامنے کوئی بادشاہ آ جائے، کسی کے سامنے کوئی بڑا رئیس آدمی آ جائے، کسی کے سامنے کوئی وزیر صاحب آ جائے تو کہے گا اچھا میرے بالکل سامنے آ گئے، میرے بالکل قریب آ گئے، اب میں اپنے مسئلے کو اس کے سامنے رکھوں گا پورا ہو جائے گا۔ نہیں، وزیر کسی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اور بادشاہ کسی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، اور مالدار کسی کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اللہ کا محتاج ہے، لیکن اللہ سامنے آ جائیں، اللہ سامنے آ جائیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، وہ کامل قدرت والے ہیں، وہ کامل تسلط والے ہیں، وہ کامل تصرف والے ہیں، ہر چیز پر اللہ کا قبضہ اور کنٹرول ہے، وہ احد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، اور مالک الملک ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، مختار کل ہے، اور سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، ہمارے سارے مسائل کا حل اسی کے ہاتھ میں ہے، تو پھر اللہ ہی سے مانگو بھائی، اللہ ہی کو راضی کرو، اللہ راضی ہو گیا، دنیا آخرت کی خیریں اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں گے، دنیا آخرت کی کامیابی اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ ثروت کے حالت میں اللہ کو یاد کر لو، مصیبت کے حالت میں وہ تمہیں یاد کرے گا، فراوانی کی حالت میں، راحت کی حالت میں، ثروت کی حالت میں کس کو یاد کر لو بھائی؟ اللہ کو مت بھولو، اللہ کو یاد رکھو تو وہ بھی تمہیں یاد رکھے گا۔ اور فرمایا یہ چیز جان لو کہ جو مصیبت تم تک پہنچی ہے ہرگز چوکنے والی نہیں تھی، اور جو نہیں پہنچی ہے وہ ہرگز پہنچنے والی نہیں تھی۔ یار یہ کیا مصیبت آ گئی بھائی، یہ تو آنی تھی، صبر کرو، برداشت کرو، کوئی بات نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ آزما رہا ہے، اللہ کی طرف سے آئیے۔ کس کی طرف سے آئیے؟ میرے مولا کی طرف سے آئیے، میں اس کا استقبال کروں گا۔ کوئی مصیبت آئی کس کی طرف سے آئی بھائی؟ اللہ کی طرف سے کوئی چیز آئی تو اس کا استقبال کرنا چاہیے، نہیں استقبال کرنا چاہیے بھائی، استقبال کریں گے، اللہ سے عافیت مانگیں گے، اللہ سے حفاظت مانگیں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، لیکن مصیبت کا استقبال کریں گے کیا مسئلہ ہے؟ اور جو نہیں پہنچی ہے وہ ہرگز پہنچنے والی نہیں تھی۔ اور فرمایا ساری کے ساری مخلوق مل کے کسی کو کوئی دینا چاہیں اور اللہ پاک نہ دینا چاہیں تو ساری مخلوق اس پر قدرت نہیں رکھتی کہ اس کو کچھ دے دے، اور ساری کی ساری مخلوق مل کے کسی کو کسی مصیبت سے بچانا چاہیں اور اللہ پاک کا ارادہ نہ ہو، فرمایا سارے مل کر اس کو اس مصیبت سے نہیں بچا سکتے۔ تقدیر کا قلم ہر اس چیز کو لکھ چکا ہے جو قیامت تک ہونے والی ہے۔ جب بھی کچھ تمہیں مانگنا ہو اللہ ہی سے مانگو، جب بھی مدد چاہنی ہو اللہ ہی سے مدد چاہو، جب بھی بھروسہ کرنا ہو اللہ ہی پر بھروسہ کرو، جب بھی کوئی سوال کرنا ہو تو اللہ ہی سے سوال کرو۔ کس سے مانگیں گے بھائی؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی طاقت و قدرت پر یقین رکھیں، وہ بڑی طاقت والی ذات ہے، بڑی قدرت والی ذات ہے، کبھی کسی کے کام کرنے میں کبھی وہ اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے، ہر چیز پر اس کا اختیار ہے، مختار کل ذات ہے، وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتی ہے، اور سارا کچھ اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، شکر کے ساتھ اللہ کے لیے عمل کرو، اور یہ خوب جان لو، یہ خوب جان لو کہ ناگواری کے وقت میں صبر کو اختیار کرو، ناگواری کے وقت میں صبر کو اختیار کرو، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اور یہ جان لو کہ ہر مصیبت کے ساتھ راحت ہے، اور ہر فراخی کے ساتھ تنگدستی ہے، یعنی کہ جب کوئی مصیبت آ جائے تو سمجھ لو کہ راحت آنے والی ہے، اور جب کوئی تنگدستی آ جائے تو سمجھ لو کہ فراخی آنے والی ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، ایسا کھول کھول کے اللہ پاک نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو سمجھا دیا تاکہ ہمارے دماغ سے دنیا کا بھوت نکل جائے اور دنیا کا بوجھ اتر جائے اور ہم ہلکے ہو جائیں کہ دنیا کے کسی حال پر کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حال تو تم پر آنے والا تھا اور یہ پریشانی تو آنے والی تھی، اس لیے آ گئی، اب تم صبر کر لو،
برداشت کر لو تاکہ تمہیں صبر والی جنت مل جائے، تاکہ اللہ پاک راضی ہو جائیں، تاکہ آپ دنیا میں آنے والے امتحان میں پاس ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ بھائی؟ پاس ہو جاؤ۔ مبارک ہو، جو پریشان ہے اس کے لیے بھی مبارک ہو، جو پریشان نہیں ہے اس کے لیے بھی مبارک ہو۔ ہر حال میں ہمارا فائدہ ہے۔ شکر کی بھی جنت ہے اور صبر کی بھی جنت ہے۔ فکر مت کرو، جہاں سے ہمیں اپنا پلنا نظر آتا ہے وہاں سے ہم نہیں پل رہے۔ پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، اے اللہ تو نے مجھے ہدایت دی۔ ہدایت کس نے دی بھائی؟ اللہ نے دی ہے۔ بے شک ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، بے شک ہمارے ماں باپ نے ہمیں کلمہ سکھایا، لیکن کس کی توفیق سے سکھایا؟ اللہ کی توفیق سے سکھایا۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ نظر آ رہا ہے ماں کی پیٹ میں بچہ پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ تو نظر آ رہا ہے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ایسی قدرت والی ذات ہے۔ اتنے اندھیریوں میں اللہ پاک کتنی ساری چیزیں ہماری پیدا کر رہے ہیں اور بنا رہے ہیں، کمال ہے۔ لا الہ الا اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، سارے کمالات اس کے لیے ہیں، ساری صفات اس کے لیے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، اور فرمایا کہ ہدایت کس نے دی بھائی؟ اللہ نے، اور وہی ہمیں کھلاتا ہے، وہی ہمیں پلاتا ہے۔ ہم پیسوں سے نہیں کھا رہے، اپنی محنت سے نہیں پل رہے، اپنی دکان کارخانوں سے نہیں پل رہے۔ پالنے والی ذات اللہ کی ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں، اور بڑی طاقت و قدرت کی والی ذات ہے اللہ۔ آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو 40 دن تک آگ میں اللہ پاک نے پال کر دکھایا، اور 40 دن تک یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پال کے دکھایا، اور 309 سال تک اصحاب کہف کو بغیر کچھ کھلائے پلائے زندہ رکھا۔ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، اکیلے کیا، تناز کیا، اپنی قدرت سے کیا، بغیر کسی مدد کے کیا، بغیر کسی اسباب کے کیا، بغیر کسی مال و چیزوں کے کیا۔ اللہ پر یقین کرو، اس یقین کو پیدا کرنے کے اللہ پاک نے ہمیں آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اللہ کی ذات کہیں نہیں سما سکتی، ایک مومن کے دل میں سما سکتی ہے۔ اللہ پاک ہمارے دل میں آنے کے لیے تیار ہے، ہم اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس کو سمانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں تم لے لو مجھے، میں تیار ہوں تمہارے دل میں داخل ہونے کے لیے۔ ہم کہتے ہیں یہ دنیا کا کیا ہوگا، اور دنیا کی محنت میں اور دنیا کے چکر میں اور دنیا کی فکر میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ ارے لے لو، اللہ پاک آنے کو تیار ہیں، اللہ پاک کو لے لو، اللہ پاک سے مل جاؤ، اللہ پاک سے تعلق کو جوڑ لو، اللہ پاک کو اپنے قریب کر لو، اللہ پاک کو اپنے دل میں داخل فرما لو۔ وہ کیسے آئیں گے؟ وہ جب خوب اللہ پاک کی ہم تعریف کریں گے، اب خوب اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، اور لوگوں کو جا جا کے دعوت دیں گے، اور لوگوں کا تعلق اللہ پاک کی ذات عالی سے جوڑنے کی کوشش کریں گے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا۔ ہمیں اس سے اونچی کس کی بات ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اللہ کا تعارف کراتا ہے، اللہ کی پہچان کراتا ہے۔ ارے اللہ کو پہچانو، یا من لا تراه العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليه النهار لا تواري سماء سماء لا تواري منه سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما في قاره ولا جبل ما في وعره اجعل خیر عمر آخرہ وخیر عمل خواتمہ وخیر ایام یوم القاک فی۔ ایک صحابی نماز میں یہ دعا پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن لی، پاس سے گزرے تو سن لی، فرمایا جب یہ نماز سے فارغ ہو جائے اس کو میرے پاس بھیج دینا۔ وہ دوسرے صحابہ ان کو لے کر آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھایا اور ایک سونے کا ٹکڑا جو ان کے پاس ہدیے میں آیا ہوا تھا اس کو دے دیا۔ پوچھا تجھے معلوم ہے میں نے کیوں دیا؟
عرض کیا اللہ کا رسول شاید اس وجہ سے دیا کہ میری آپ کی رشتہ داری ہے۔ ارشاد فرمایا رشتہ داری کا بھی حق ہوتا ہے، لیکن میں نے تمہیں اس لیے دیا کہ تم نے اللہ کی بہت اچھی تعریف بیان کی۔ یہ ہوتے ہیں اللہ کو پہچاننے والے، ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کی تعریف سنتے ہی بس کھو گئے، اتنی پیاری تعریف کی۔ اے وہ ذات جس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، جس کا گمان کسی کے دل میں پیدا نہیں ہو سکتا، جس کی خوبیوں کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، اور جس پر کوئی دنیا کے حادثات اثر نہیں کر سکتے، اور کوئی چیز اللہ پاک کو متاثر نہیں کر سکتی، اور وہ جو ہے پہاڑوں کے وزن کو بھی جانتا ہے، پہاڑوں کے وزن کو بھی جانتا ہے، اور سمندر کے اندر پانی کے پیمانے کو بھی جانتا ہے، اور وہ جو ہے وہ بارش کے قطروں کو بھی جانتا ہے، اور درخت کے پتوں کو بھی جانتا ہے، اور صبح دن کے اجالا اور رات کی اندھیری جہاں تک پہنچتی ہے اس سے بھی واقف ہے، اور ایک آسمان دوسرے آسمان سے اس کو چھپا نہیں سکتا، ایک زمین دوسرے زمین کو اس سے چھپا نہیں سکتی، اور پہاڑ اپنے اندر کے سارے خزانوں کو اس سے چھپا نہیں سکتا، اور سمندر اپنے اندر کے سارے خزانوں کو اس سے چھپا نہیں سکتا۔ کیسی کامل قدرت والی ذات ہے، کیسی دیکھنے والی ذات ہے، اور کیسی جاننے والی ذات ہے۔ پہاڑوں کے اندر کیا ہے؟ ایک ساتوں زمین ساتوں آسمان اللہ کے سامنے سب کھلے ہوئے ہیں، سب کچھ اللہ کے سامنے ہے، کوئی حالانکہ ایک دوسرے کے اوپر ہے، ایک آسمان دوسرے آسمان کو اللہ سے نہیں چھپا سکتا۔ اور پھر آخر میں دعا مانگی کہ اللہ میری زندگی کے آخری لمحات کو میرے آخری اوقات کو بہترین وقت بنا دے، اور آخری اعمال کو بہترین عمل بنا دے، اور آپ سے ملنے کا دن میرے لیے بہترین دن ہو، سب سے زیادہ خوشی کا دن ہو۔ تو اللہ سے ملنے کا شوق، اللہ سے ملاقات کا شوق اللہ پاک ہمیں آپ کو نصیب فرما دے۔ تو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اللہ پاک بھی اس سے ملنے کو پسند فرما دے، اور جو اللہ سے ملنے کو پسند نہیں کرتا اللہ پاک بھی اس سے ملنے کو ناپسند فرما دے۔ تو میرے محترم بھائی دوستوں، ہم سب مل کے یہ نیت کریں کہ اب تو اللہ ہی کو اپنے اندر سمانے کی اور لانے کی ہم کوشش کریں گے، اور اللہ ہی کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، اور اللہ پاک کی عظمت اور بڑائی کو اپنے دل میں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ والا یقین ہمارا بن جائے، میرے اللہ میرے لیے کافی ہیں، اگر اللہ پاک میرے ساتھ ہو گئے، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے کہ اللہ کی ذات عالی کو اپنے ساتھ لے لو۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، ہم نے ابھی نیت ہی نہیں کی، یہ دعوت کے ذریعے سے، کہ تبلیغ کے ذریعے سے، کہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے چلہ لگانے کے ذریعے سے، 7 مہینے کے ذریعے سے چیزیں پیدا ہوں گی۔ بھائی 4 مہینے میں اگر اللہ مل جائے تو سودا بہت سستا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ سستا ہے نہیں ہے؟ سال میں اللہ مل جائیں، 7 مہینے میں مل جائیں، چلے میں مل جائے تو بھائی سودا سستا ہے، بہت سستا ہے۔ ساری زندگی ہم تبلیغ میں لگا دیں، اللہ ہمیں مل گیا تو سب کچھ مل گیا، جس کو اللہ نہ ملا اس کو کچھ بھی نہ ملا۔ مال تو اللہ پاک کافروں کو بھی دے دیتے ہیں، مال تو اللہ کافروں کو بھی دے دیتے ہیں، ملک بھی دے دیتے ہیں، محلات بھی دے دیتے ہیں، چیزیں بھی دے دیتے ہیں، عیش و عشرت کے سارے سامان اللہ پاک سب کو دے دیتے ہیں۔ نہیں ملتا ہے تو اللہ اس کو نہیں ملتا، جس کو اللہ نہ ملا اس کو کچھ بھی نہ ملا۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، ہم سب یہ نیت کریں کہ ہم اللہ کو پانے کی پوری کوشش کریں گے۔ یا اللہ تو مل جا، یا اللہ تو میرا بن جا، یا اللہ تو میرا محبوب بن جا۔ اللہ کو اپنا محبوب بنائیں گے۔ اللہ سے جی لگانے کے علاوہ ہمارا کوئی مشغلہ نہ رہے، اللہ سے جی لگائیں گے، نماز میں اللہ سے جی لگائیں گے، دعوت میں اللہ سے جی لگائیں گے، تعلیم کے حلقوں میں اللہ سے جی لگائیں گے، عبادت میں، ذکر میں، دعاؤں میں اللہ سے جی لگائیں گے، لوگوں کی خدمت کرنے میں اللہ سے جی لگائیں گے، سب اللہ سے جی لگائیں گے انشاءاللہ۔ بھائی اس کے لیے 4 مہینے چلنا کیا مشکل ہے بھائی، چھوڑو بھائی چھوڑو، کیا کہاں پھنسے ہوئے ہو یار، کہاں اپنے آپ کو پھنسایا ہوا ہے، کیا کروں بھائی، یہ بھی تو ہے بھائی وہ بھی تو ہے۔ اللہ کافی ہے،
اللہ کی مدد کا وعدہ ہے تو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ پاک اس کی مدد فرمائے۔ اللہ کی مدد مل جائے، ساتھ ہو جائے تو ہمارے لیے کافی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے اور اللہ آپ کا ہو جائے، اللہ آپ کا محبوب بن جائے، پھر ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ پاک نے نمونہ بنا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے بھیجا اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ آپ کی اتباع کریں، اور جو آپ کی اتباع کرے گا اللہ پاک اس کو اپنا محبوب بنا لے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ پاک بڑے غفور الرحیم ہے۔ ہم کہاں ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم کہاں دوسروں کے طریقوں پر چل رہے ہیں۔ اللہ ارے بھائی ایک ایک سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سات و زمین سات و آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمارا صبح سے لے کے رات تک اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا کمانا شادی بیاہ غمی خوشی سب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے تو اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لیں گے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، سنتوں پر چلنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ جو پیارا ماحول ہمیں نظر آ رہا ہے، داڑھی والے ٹوپیوں والے، تھوڑی سی محنت ہوئی اللہ نے لاکھوں کروڑوں کی زندگیوں کو بدل دیا، اللہ نے ہم لوگوں کو ہدایت دے دی۔ کتنا اللہ کا کرم اور احسان ہے۔ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنا اور ان کے طریقوں پر چلنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا اور ان کی نقل اتارنا اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نقل اتاریں۔ صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہی اپنی آنکھوں کو ملتے تھے تاکہ نیند کے آثار زائل ہو جائیں، اور پھر بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے، اور صبح اٹھتے ہی ایک دعا پڑھتے تھے، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، ولک الحمد انت الحق ووعدک الحق ولقاؤک حق وقولک الحق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد حق والساعۃ حق اللہم لک اسلمت وبک آمنت۔ آگے تھوڑی دعا اور بھی ہے، اور مطلب اس میں 9 چیزوں کی طرف ہمیں جو ہے مائل کرایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی ذات کون ہے؟ حق ذات ہے، اللہ سے ملاقات حق ہے، اللہ کا کلام حق ہے، اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اور قیامت حق ہے، انبیاء علیہ السلام حق ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حق ہے۔ یہ ساری چیزیں حق ہیں، ان پر ہمارا یقین آ جائے کہ بھئی یہ صبح ان کو پڑھنے سے آدمی کا ایمان بڑھتا ہے، آدمی کا ایمان بنتا ہے۔ ہم سب کی یہ ضرورت ہے، شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے ہم کو کمزور کرنے کے لیے، ہم کو گرانے کے لیے، ہمارے ایمان میں کمی لانے کے لیے۔ ہم اپنے ایمان کو روزانہ تازہ کریں، صبح دعائیں پڑھ کے ایمان کو تازہ کریں، اور ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک نے ہمیں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی دعائیں سکھائی ہیں۔ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے جس کو انوارات کا چسکا لگ جائے اس کو چین نہیں آئے گا۔ انوارات کا چسکا لگ جائے، آج ہمیں چسکا تو لگا ہوا ہے لیکن کھانے کمانے کا لگا ہوا ہے۔ میرا بھی یہی حال ہے بھائی، کھانے کمانے کا چسکا لگا ہوا ہے۔ چسکا کس کا لگ جائے؟ انوارات کا، دعوت کے نور کا، تعلیم کے نور کا، ذکر و عبادت کے نور کا، قرآن و حدیث کے نور کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کے نور کا، اور اخلاص کا نور، اور سارے اعمال کا نور مجھے مل جائے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، یہ اس وقت ملے گا جب ہم اللہ سے نور مانگے تو صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح تہجد کی دعاؤں میں سے یا گھر سے نکلتے مسجد کی طرف جانے کے لیے اس میں بھی یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا۔ 18 نور کی دعائیں مانگتے تھے، اے اللہ میری آنکھ میں نور داخل فرما دے، میرے کان میں نور داخل فرما دے، میری زبان میں نور داخل فرما دے، میرے گوشت میں، پوست میں، ہڈیوں میں، بالوں میں، کھال میں، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے نور ہی نور کر دے۔
تو بھائی اللہ سے نور مانگنا چاہیے نہیں مانگنا چاہیے؟ ارے بھائی نور مل گیا تو سب کچھ ہو گیا، انوارات کا چسکا لگ جائے، انوارات اصل ہیں، نور اصل ہے، ایک ایک عمل کا نور مل جائے۔ قابل احترام بھائیو بزرگوں، یہ دعائیں کوئی مشکل نہیں ہے، اپنی چھوٹی سی کتاب ہے رائمنڈ کی دعاؤں کی کتاب ہے کہ نہیں ہے، اس میں دیکھیں بھائی یہ ساری دعائیں آپ کو مل جائیں گی، یہ ساری دعائیں آپ کو اس میں مل جائیں گی صبح شام کی، اور اس کی وجہ سے اللہ کی مدد، نصرتیں، اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور حفاظت کو فیصلے ہوں گے کہ دعاؤں کا ہم اہتمام کریں۔ لیکن بھائی دعاؤں کو صرف پڑھنا نہیں چاہیے، دعاؤں کو کیا کرنا چاہیے بھائی؟ مانگنا چاہیے۔ ہم دعاؤں کی حقیقت کو اللہ سے مانگیں، فرمایا جو کھانے کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، پچھلے سارے گناہ معاف۔ کپڑے کی دعا، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، پچھلے سارے گناہ معاف۔ کبھی انسان بھول جاتا ہے، کوئی بات نہیں، جب یاد ہے جب پڑھ لے، لیکن پڑھے تو صحیح، اپنے آپ کو عادی تو بنائے، ہمیں دعا والا بننا چاہیے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے اس بات کی کوشش فرماتے تھے کہ اپنے ساتھیوں کی دعا کی قوت کو بڑھایا جائے۔ ارے بھائی دعا میں طاقت پیدا کرو، دعا میں قوت پیدا کرو، دعا کو جاندار بناؤ، دعا میں رونے دھونا ہے۔ ہمارے بڑے فرماتے روزانہ آدھا گھنٹہ اللہ کے سامنے رویا کرو، اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لو بھائی، جھوٹ موٹ کا ہی کچھ کر لو بھائی، ایک دن آئے گا اللہ پاک ہمیں رونے والا بنا دیں گے، ہمیں دعا والا بنا دیں گے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، خوب اللہ سے مانگنا ہے، خوب رونا دھونا ہے۔ ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوگا، ہدایت اللہ دیں گے، ہماری دعوت سے بھی کچھ نہیں ہوگا، ہدایت اللہ دیں گے۔ اللہ نے چاہا تو ہماری دعوت قبول ہو جائے گی اور مؤثر ہو جائے گی، اور لوگوں کے دل پلٹ جائیں گے۔ اللہ نے چاہا تو ہم جہاں جائیں گے، جن محلوں میں جائیں گے، جن شہروں میں جائیں گے، ہمارے ذریعے سے نقد جماعتیں نکلیں گی، ماشاءاللہ۔ خوراک کے مانگنے سے اللہ پاک وصولیوں کو بھی آسان کر دیتے ہیں، نکلنا بھی آسان کر، لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دل متوجہ ہو جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں چلو بھائی ہم بھی چلتے ہیں، بستر باندھتے ہیں۔ یہ بستر ایسے ہی نہیں بنتے، ہم نے جا کے ان کو دعوت دیا، وہ تیار ہو گیا۔ تو دعوت کے ساتھ دعا بھی ہونی چاہیے، رونا دھونا بھی ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اس بات کی ہم کوشش کریں کہ ہماری دعائیں جو ہے وہ طاقتور ہو جائیں، دعا میں قوت آ جائے۔ مانگیں، اللہ سے مانگیں، رات میں مانگیں، دن میں مانگیں، فرض کے بعد مانگیں، تہجد کے بعد مانگیں، مختلف قبولیت کے اوقات ہے اس میں اللہ پاک سے مانگیں، دعوت دینے کے بعد مانگیں، ذکر کرنے کے بعد مانگیں، ہر وقت مانگیں۔ اللہ پاک ہمیں دعا کی حقیقت نصیب فرمائے۔ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کا، زمین و آسمان کا نور ہے، اور سارے مسائل کا حل۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس بات سے نہیں گھبراتا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، میں اس بات سے پریشان ہوتا ہوں کہ دعا ملنے کی توفیق ملی کہ نہیں ملی۔ دعا ملنے کی توفیق کا مل جانا بہت بڑی بات ہے۔ تو ہم سب کیا بنیں گے؟ داعی بنیں گے اور دعا والا بنیں گے۔ ہم میں سے ہمارا بچہ دین کا داعی بن جائے، ہماری عورتیں دین کے داعی بن جائیں، ہمارے مرد دین کے داعی بن جائیں، اور ساری دنیا کے لیے ہم فکر مند ہو جائیں، اور ہم پریشان ہو جائیں، یا اللہ یہ چین والوں کو کب ہدایت ملے گی؟ اتنی بڑی عربوں کی، عرب سے بھی زیادہ اتنی بڑی تعداد میں ان کے یہاں انسان بستے ہیں، ان کو کب ہدایت ملے گی؟ روزانہ جتنے چین والے مر رہے ہیں 90% جہنم میں جا رہے ہیں۔ جاپان والوں کو کب ہدایت ملے گی؟ کہ کوریا والوں کو کب ہدایت ملے گی؟ اس کی ذمہ داری میرے اور آپ پر ہے کہ نہیں ہے؟ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ مشرق والے، مغرب والے، شمال جنوب والے، کالے گھورے، عورت مرد، ان کو کب ہدایت ملے گی؟ یا اللہ روزانہ مر رہے ہیں، جہنم میں جا رہے ہیں، بڑے نقصان و خسارے میں جا رہے ہیں، ہمیشہ کی جہنم میں جلنے کے لیے جا رہے ہیں، اور بڑے نقصان کبھی اس میں سے نکل نہیں سکیں گے۔ ہمیں اس کا کوئی غم نہیں ہے، ہمیں اس کا کوئی درد نہیں، ہمیں اس کا کوئی فکر نہیں ہے۔
میرے محترم بھائی دوستو، ایک ترکی جو سلطنت تھی نا، ترکوں کی سلطنت تھی، سلطنت عثمانیہ، اس میں ایک تو ترکی بادشاہ کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں تک صحیح ہے بھائی، مگر کیونکہ اس کے اندر عبرت کی بات ہے میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ وہاں ایک آدمی تھا، تو وہ اس کا انتقال ہو گیا، تو بادشاہ رات کو گشت کرنے کے لیے نکلا، تو اس نے دیکھا بیس بدل کر، لوگ پہچانے نہ اس کو، اس نے دیکھا کہ ایک لاش پڑی ہوئی ہے کوڑے کے ڈھیر پر، کچرے کے ڈھیر پر، دکھنے میں تو مسلمان لگ رہا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی جو ہے اس کو دفناؤ، کون ہے یہ؟ انہوں نے کہا دفع کرو اس کو، کون دفنائے گا، بہت برا آدمی تھا، بہت غلط آدمی تھا، یہ تھا وہ تھا۔ بہت سمجھایا بادشاہ نے، کوئی تیار نہیں ہوا۔ اچھا اس کا گھر تو دکھا دو۔ تو ایک آدمی بڑی مشکل سے تیار ہوا، بادشاہ نے لاش کو اپنے کندھے پہ رکھا اور چلا گیا اس کے ساتھ۔ وہ جب پہنچ کے اس نے وہ تو واپس آ گیا، بادشاہ نے دستک دی، اندر سے اس کی بیوی نکلی۔ میں نے کہا دیکھو کس کی لاش ہے یہ؟ بیوی نے لاش دیکھی تو کہنے کو ہو یہ تو میرے میاں کی لاش ہے، بہت نیک آدمی تھا، بہت بھلا آدمی تھا، بہت اللہ والا آدمی تھا۔ ارے بھائی کیا بات ہے، لوگ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں اور تو کچھ اور کہہ رہی ہے۔ اب مجھے معلوم ہے بہت نیک آدمی تھا، لوگوں کو نہیں معلوم جو مجھے معلوم ہے۔ میں نے کہا اچھا جگہ تو بتا، اور وہ روئی تھی بہت، جگہ پتا کہاں اس کو رکھنا ہے؟ تو اندر جا کے اس نے بادشاہ نے اس لاش کو رکھ دیا۔ رکھ دیا تو بیوی کو کہا بھائی بتا تو صحیح حقیقت کیا ہے؟ بولا یہ ایسا آدمی تھا، اس کو اتنا مسلمانوں کا غم اور درد و فکر تھا کہ شراب کی دکان پہ جاتا، پیسے کماتا، پیسے کما کے شراب کی دکان پہ جاتا، ساری شراب کی بوتلیں خرید کر ان کو توڑ کے سارا شراب بہا دیتا اور مجھے آگے کہتا مبارک ہو، میں نے آج ہزاروں مسلمانوں کو شراب پینے سے بچا لیا۔ عجیب بات۔ پھر کہتا، پھر پیسے جمع کرتا اور پھر غلط عورتوں کے پاس جاتا اور واپس آ کہتا مبارک ہو، آج میں نے ہزاروں مسلمانوں کو یا سینکڑوں مسلمانوں کو برے کام کرنے سے بچا لیا۔ ان عورتوں سے میں نے معاہدہ کر لیا کہ اب تم لوگ 3 دن تک، کوئی 5 دن تک دروازہ نہیں کھولو۔ اب یہ تو یہ اس کی بیوی کہنے لگی لوگوں کو کیا پتا تو کیا کرتا ہے وہاں جا کے، لوگ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تو شراب کی دکان پہ جا کے شراب خریدتا ہے اور غلط جگہوں پہ عورتوں کے گھروں میں ان کے وہاں جا کے پتہ نہیں کیا کرتا ہے۔ لوگ تو یہ دیکھ رہے ہیں نا، لوگوں کو کیا پتا اس نے کیا کیا۔ تو اس نے کہا ارے، پھر وہ کہتی تھی ارے تیرے کو کوئی دفنائے گا بھی نہیں، تیرے کو کوئی دفنائے گا بھی۔ تو وہ کہتا ارے تو دیکھنا، مجھے جو ہے نا بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ آ کے مجھے دفنائے گا اور سب سے بڑا مفتی میری نماز جنازہ پڑھے گا۔ اس بار وہ بادشاہ کہنے لگا کہ میں ہوں بادشاہ اور میں کل صبح اپنے سارے لشکر کو لے کے آؤں گا جو اس کو دفنائیں گے، اور میرا سب سے بڑے مفتی کو لے کے آؤں گا جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، اصل میں تو عبرت کی بات ہے، اس قصے کو سنانا مقصود نہیں تھا۔ دیکھو امت کا غم، امت کا فکر، اس کو برداشت نہیں ہو سکا کہ مسلمان شراب پیے اور مسلمان زنا کرے، اور میں کیا کر سکتا ہوں سمجھانے کے باوجود لوگ نہیں سمجھ رہے۔ اس نے کہا چلو میں کوئی ہیلا، کوئی وسیلہ، کوئی ایسا سبب اختیار کروں جس سے یہ مسلمان کسی طریقے سے بچ جائیں۔ تو آج میرے محترم بھائی دوستو، اللہ پاک نے ہمیں دعوت کا کام دیا ہے، مسائل کا حل ہے، نسخہ ہمارے سامنے موجود ہے، پھر بھی اس نسخے کو ہم استعمال نہ کریں تو ہماری آپ کا اپنا ہی نقصان ہے۔ ہمارے اپنے بھائی، ہمارے اپنے مسلمان بھائی دین سے دور ہیں اور ساری انسانیت زبردست نقصان و خسارے میں چل رہی ہے اس وقت، ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں، ہمیں اس کا کوئی غم نہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، اللہ سے رو رو کے مانگو، اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا غم اور درد اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5-6 گھنٹے تک حجۃ الوداع کے موقع پر روتے رہے اور دعا مانگتے رہے، اللہ مغفر لامتی، اللہ مغفر لامتی، اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، بہت بڑی دولت ہے یہ اللہ کی مغفرت، بہت بڑی دولت ہے، ہم دوڑیں اور دوڑو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی 7 زمین 7 آسمان کے برابر ہے۔ اللہ پاک نے متقیوں کے لیے اس کو تیار فرما رکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے رہے یہاں تک کہ اللہ کی رحمت کو جوش آ گیا۔ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ پیغام دے کے بھیجا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کی امت کے ظالموں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے رہے، مزدلفہ میں مانگتے رہے، یہاں تک کہ پھر خوشخبری آئی کہ اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے رہے، اے اللہ مظلوموں کو اپنی طرف سے بدلہ دے کر ظالموں کو معاف کر دیں۔
تو پھر اللہ پاک نے پھر بھیجا جبرائیل علیہ السلام کو یہ خوشخبری دے کے کہ اللہ پاک نے آپ کی امت کے ظالموں کو بھی معاف کر دیا۔ ایسی مہربان ذات، ایسے شفیق نبی، دن رات ساری امت کے لیے رونا اور ساری امت کے لیے مانگنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن درخواست کی دعا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ عائشہ کے سارے اگلے پچھلے اور مخفی اور کھلم کھلا سارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ تو اتنی خوش ہوئی کہ لوٹ پوٹ ہو گئی، اور پھر جو ہے پوچھا کہ تو اتنی خوش کیسے ہو گئی؟ فرمانے عرض کرنے لگی اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب نے میرے لیے دعا کی اور میں خوش نہ ہوں۔ فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا ہوں۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، آج وہ غم کہاں چلا گیا، آج وہ درد کہاں چلا گیا، آج وہ فکر کہاں چلی گئی؟ ہمیں امت کا غم ہی نہیں رہا، ہمیں امت کی فکر ہی نہیں رہی۔ امت تو جو ہے وہ آخری کنارے پر کھڑی ہوئی ہے اور جہنم میں جوگ در جوگ لوگ جا رہے ہیں۔ اگر ہماری آپ کی تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی قربانی سے اور تھوڑی سی فکر سے اگر امت کا رخ بدل جائے اور امت صحیح رخ پر آ جائے، امت کو ہدایت مل جائے، تو ہماری آپ کے لیے کتنی کمائی ہو جائے گی۔ قیامت تک جو دین زندہ ہوگا ان سب میں ہمارا حصہ ہوگا۔ اس کام کے نفع اور اس کام کی کمائی کو ہم تصور نہیں کر سکتے کتنا اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں گے، بغیر حساب کتاب کے اللہ عطا فرمائیں گے۔ ہمارے تھوڑے 4 مہینے، ہمارا تھوڑا چلہ، ہمارا تھوڑا سا وقت اللہ کے راستے میں گزرے گا، تھوڑا سا دنیا پر چوٹ پڑتی بھی نظر آئے گی، لیکن انشاءاللہ چوٹ نہیں پڑے گی، لیکن اس کے ذریعے سے کتنے لوگوں کی آخرت بن جائے گی، کتنے لوگ جہنم سے بچنے والے بن جائیں گے اور کتنے لوگ جنت میں جانے والے بن جائیں گے۔ میرے محترم بھائی دوستو، سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارا اپنا ایمان بنے گا، اپنا یقین بنے گا، ہمارے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا۔ اور پھر جو ہے دین کے لیے جب قربانیاں دیتا ہے آدمی تو اللہ پاک اس کی تربیت فرماتے ہیں، اس کو ہدایت دیتے ہیں، اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کے ایمان میں، یقین میں، اعمال میں ترقی نصیب فرماتے ہیں۔ وہاں پہ ایسی نمازیں، میں تم ایسی نمازیں پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، تو ہماری نمازوں میں جان آ جائے گی۔ ہمیں جب کھڑے ہو، جب نماز میں کھڑے ہو تو تصور کرو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ کس کے سامنے کھڑا ہوں بھائی؟ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور پھر تکبیرات کو بھی اچھی طرح ادا کرو۔ اللہ اکبر، کیسے کہیں گے بھائی؟ اللہ اکبر۔ اللہ کی عظمت و بڑائی ہمارے دل میں آ جائے گی۔ تو جب رکوع میں جاؤ تو یہ سوچو کہ میں اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں۔ کس کے سامنے جھک رہا ہوں بھائی؟ اللہ کے سامنے جھک رہا ہوں۔ اور سجدے میں جاؤ تو تصور کرو کہ میں نے اللہ کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کس کے قدموں پہ سر رکھ دیا بھائی؟ اللہ کے قدموں پہ اپنا سر رکھ دیا ہے۔ اللہ کا قرب سجدے سے زیادہ کسی چیز میں حاصل نہیں ہو سکتا، کسی عمل میں حاصل نہیں۔ ہم اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہمارا دل سجدہ کرنے کو نہیں چاہتا، پھر بھی ہم جلدی سے اپنے سر کو اٹھا لیتے ہیں۔ تھوڑا سا لمبا سجدہ کرو، اور لمبا کرو، اور لمبا کرو، لمبے لمبے سجدے کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں کو سجدوں میں مانگا کرتے تھے۔ تہجد کے نماز کے سجدوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگا کرتے تھے۔ لمبے لمبے سجدے اور لمبی لمبی دعائیں اور لمبی لمبی نمازیں، اللہ کے سامنے رونا دھونا مانگنا۔ میرے محترم بھائی دوستو، ہمارے سارے مسائل کا حل اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بنانے والا نہیں اللہ کے علاوہ، کوئی بگاڑنے والا نہیں اللہ کے علاوہ۔ وہ بنانے پر آ جائے تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، اور وہ کوئی بگاڑنے پر آ جائے تو کوئی بنا نہیں سکتا۔ اللہ سے مانگو، اللہ سے رجوع کرو، اللہ سے تعلق جوڑو، اللہ کی خوب عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو۔ اسی طرح میرے محترم بھائی دوستو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام اچھی طرح قرآن پڑھو بھائی۔ قرآن صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اچھی طرح پڑھنا ہے، بنا کے سوار کے صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ ہم قرآن کی تلاوت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ خوب اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، تسبیحات کا، دعاؤں کا اور ذکر اذکار کا اور صبح شام کی دعاؤں کا ہم اہتمام کریں۔ کوئی گھڑی ہماری ایسی نہ ہو کہ ہم اللہ سے غافل ہوں، ہر وقت ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ سے جی لگا رہے، اللہ سے جی لگا رہے، دکان میں بھی اللہ سے جی لگا رہے، دفتر میں بھی اللہ سے جی لگا رہے، اللہ ہی اللہ ہو، اللہ کا غیر ہمارے اندر سے نکل جائے۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، جب آدمی ہر وقت
عبادت میں لگے گا، ذکر میں لگے گا، دعوت میں لگے گا، تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھے گا اور دین کا سیکھنا سکھانے کا اہتمام کرے گا۔ ہر چیز پوچھ کے کرنا، ہر چیز کیا کرنا بھائی؟ پوچھ کے کرنا۔ علماء کی خدمت میں حاضر ہونا، اپنی ضرورت سمجھیں، اپنے آپ کا محتاج سمجھیں اور اپنی بہت اس کو اہمیت کے ساتھ ہر چیز کو معلوم کریں۔ تو پھر اللہ پاک ہمارے اخلاق بھی بنائیں گے بھائی۔ جو آدمی دعوت دینے والا ہوگا، تعلیم کرانے والا ہوگا، ذکر عبادت کرنے والا ہوگا، پھر اس کے اخلاق کو اللہ پاک سنواریں گے، اس کے اخلاق کو اللہ پاک بنائیں گے۔ پھر کوئی اس پر ظلم بھی کرے گا، اس کو وہ معاف کر دے گا، اور کسی پر کوئی اس کو اپنی عطا سے محروم کرے گا تو اس پر پھر بھی احسان کرے گا، اور کوئی اس سے رشتہ توڑے گا اس سے وہ رشتہ جوڑے گا۔ سب سے مضبوط عمل آپس کی محبت ہے، آپس کی محبت ہے۔ نماز سے بھی زیادہ مضبوط، روزہ ذکر سے بھی زیادہ مضبوط، حج سے بھی زیادہ مضبوط آپس کی محبت ہے۔ آپس میں جڑے رہو، آپس میں توڑ پیدا نہ کرو، کسی کی کوئی کمی ہمارے دل میں نہ ہو، کسی مسلمان کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو۔ اپنے غصے کو قابو میں رکھیں، لوگوں کو معاف کریں، سلام کو پھیلائیں، نرمی کے ساتھ پیش آئیں، لوگوں کو کھلائیں پلائیں اور لوگوں سے محبت کریں، ہر ایک کا حق ادا کریں، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، ہر عمل ہم نے کس کے لیے کرنا ہے بھائی؟ اس کو سیکھنا ہے۔ ایمان اور اخلاص دو جڑواں بہنیں ہیں، جتنا ایمان بنتا چلا جائے گا اتنا اخلاص آتا چلا جائے گا۔ ہم سب اس کے محتاج ہیں، سب کچھ کیا، اعمال کے ڈھیر جمع کر لیے، پہاڑ جتنے اعمال ہو گئے، لیکن اس میں تھوڑی سی ریاکاری آ گئی، تھوڑا سا دکھلاوا آ گیا، تھوڑا سا نام نمود آ گیا، تھوڑی سی نمائش ہو گئی، تھوڑا سا لوگوں کے لیے کر لیا، سارا ضائع ہو جائے گا، سارا ضائع ہو جائے گا۔ میں بھی ڈروں، آپ بھی ڈریں، یا اللہ میرا کیا بنے گا، یا اللہ میرا کیا بنے گا؟ میرے اعمال تو سب بہت کمزور تھے اور پتہ نہیں کس کے لیے تھے کس کے لیے نہیں تھے۔ ہم ڈرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے۔ ایمان امید و خوف کے درمیان ہے، امید بھی ہو اور خوف بھی ہو کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ بہت اچھا روزہ رکھا، بہت اچھی نماز پڑھی، لیکن پھر بھی ڈرتے رہے کہ پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ ہمارا جو ریاکاری سے نماز پڑھتا ہے وہ مشرک ہے، تو ریاکاری سے روزہ رکھتا ہے مشرک ہے، ریاکاری سے کوئی بھی عمل کرے مشرک ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرنا۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، اب یہ ساری صفات میرے اندر سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں آ جائے، اس کے لیے ہم نے در در پھرنا ہے، مارے مارے پھرنا ہے، لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونا ہے اور ساری دنیا کی فکر کرنی ہے، ساری دنیا کی فکر کرنی ہے۔ اس لیے کہ ہم اصل میں کارخانے دار نہیں ہیں، زمیندار نہیں ہیں، دکاندار نہیں ہیں، تاجر نہیں ہیں، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اللہ کا دین کا کام میرا کام ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا کام میرا کام ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا مقصد میرا مقصد ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یہ ہے میرا راستہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، بصیرت کے ساتھ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، فہم کے ساتھ۔ میرا بھی یہ راستہ ہے اور میرے ماننے والے کا بھی یہ راستہ ہے۔ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ سے لوگوں کو جوڑنا، یہ ہمارا پہلے نمبر کا کام ہے۔ کوئی صبح ایسی نہ ہو، کوئی شام ایسی نہ ہو، کوئی رات ایسی نہ ہو جس میں لوگوں کو ہم اللہ کی طرف نہ بلا رہے ہوں۔ بلانا ہمارا کام ہے، لوگ آئیں نہ آئیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، قربانی کے ساتھ بلائیں گے، اخلاص کے ساتھ بلائیں گے، اصولوں کے ساتھ چلیں گے، تو پھر لوگوں کے دل دین کی طرف متوجہ ہوں گے اور لوگ مسجدوں میں آنے والے بنیں گے، پھر 100% لوگ نمازی بنیں گے، 100% لوگ اللہ کے دین پر چلنے والے بنیں گے، اور پھر جماعتوں کی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ آدمی آہستہ آہستہ قریب آتا ہے، پہلے مسجد میں آتا ہے، تعلیم میں بیٹھتا ہے، پھر اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، پھر لوگ ملکوں میں جائیں گے اور سال اندرون لگائیں گے اور چلے دن چلی کی جماعتیں نکلیں گی اور ساری دنیا میں دین اللہ پاک زندہ فرمائیں گے، ہماری آپ کی تھوڑی سی محنت کی وجہ سے۔ ابھی اجتماع آ رہا ہے، بہت مبارک اجتماع ہے اور بھرپور اجتماع ہے، بغیر پابندیوں کے اجتماع ہے انشاءاللہ، اور پھر اس اجتماع سے اللہ پاک چاہیں سارے عالم کے انسانوں کو ہدایت مل جائے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، 2500 جماعتیں اور 25 جماعتیں ممالک کی اور 15 جماعتیں اندرون سال کی ہے، بہت آسان ہے۔ ہم 2500 نہیں، ہم تو 10,000 جماعتیں دیں گے۔ کتنی جماعتیں دیں گے بھائی؟
10,000 جماعتیں ہم دیں گے، ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ مارے مارے پھرنا اور لوگوں کی منت سماجت کرنا ہماری ضرورت ہے۔ اب سے لے کے اجتماع تک ہمارا کوئی کام نہ رہے، بس ایک ہی فکر، ایک ہی کام ہو جائے کہ ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکل جائے۔ میرے محترم بھائی دوستو، کیوں نکل جائے؟ اس لیے کہ اس کو داعی بنانا ہے، اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والا بنانا ہے، اس کو ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنانا ہے۔ اللہ بنائیں گے، اللہ اس سے کام لیں گے، اللہ ہم سے بھی کام لیں گے، اللہ پاک اس سے بھی کام لیں گے۔ ہمارا بچہ ہماری عورتیں بھی داعی بن جائیں، ہمارے بچے بھی داعی بن جائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے بنیں۔ صبح شام دن رات ایک ہی ہمارا کام ہو۔ کیا کام ہو بھائی؟ دعوت دعوت دعوت، دن میں دعوت اور رات میں عبادت، اور رات میں دعائیں اور خوب عبادت اور خوب اللہ سے مانگنا اور خوب رونا دھونا، اور پھر اللہ پاک دیکھیں، اللہ پاک ہمارے جو ہے رونے دھونے کو دیکھیں گے اور ہماری فکر کو دیکھیں گے۔ اس کو مال کی پرواہ نہیں ہے، اس کو دکان کی پرواہ نہیں ہے، اس کو کارخانے کی پرواہ نہیں ہے، اس کو اللہ کے دین کی فکر ہے، اس کو اور کسی بات کا غم ہی نہیں۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے بھائی، اللہ پاک ہمیں ایسا بنا دے، کسی بات کا۔ مولانا شاہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، اللہ کا دین ساری دنیا میں زندہ ہو جائے، ہمیں دنیا میں کچھ بھی نہ ملے اور ہدایت لوگوں کو مل جائے، یہ کافی ہے ہمارے لیے۔ ہمیں تو ہدایت چاہیے، ہمیں تو جو ہے لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں، لوگوں کے دلوں کا یقین صحیح ہو جائے، لوگوں کے جسم سے نکلنے والے اعمال صحیح ہو جائیں۔ اس کے لیے میرے محترم بھائی دوستو، اللہ پاک نے ہمیں بہت ہی آسان کام دیا، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم سب نیت کریں کہ ہم گھر گھر اللہ کے پیغام کو پہنچائیں گے، اپنے محلوں میں جا کے خوب گشتیں کریں گے، اب سے جماعتیں نکالیں گے، ابھی سے، آج سے، اس مجمع سے جماعتوں کی جماعتیں اللہ کرے بن جائیں، اور یہ 2,500 کا تقاضا اور یہ ہدف ہمارا اجتماع سے پہلے ہی پورا ہو جائے۔ کون نکالے گا؟ اللہ نکالیں گے، اور اس کے لیے محنت کرنے کے لیے سب تیار ہیں۔ دیکھو ہمارے سامنے سارا خاکہ بنا ہوا ہے، سارا خاکہ بنا ہوا ہے، ترتیب بنی ہوئی ہے، کام کی ساری ترتیب بنی ہوئی ہے، کرنے کی دیر ہے۔ کسی نے پوچھا کہ سستی کا کیا علاج ہے؟ فرمایا سستی کا علاج چستی ہے، کوئی دوائی گولی نہیں ملے گی سستی دور کرنے کے لیے۔ ملے گی کوئی دوائی سستی دور کرنے کی؟ کوئی دوائی ہے؟ سستی کا علاج کیا ہے بھائی؟ چستی۔ اگر سستی ہو رہی ہے، چستی پیدا کرو، کام میں جت جاؤ، کام میں لگ جاؤ، اللہ پاک آپ سے کام لیں گے۔ اور فرمایا کام نہ کرنے کا علاج کیا ہے بھائی؟ کام کرنا، کام کرنا، کام کرنا شروع کر دو۔ کام نہ کرنا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ بھائی کام نہیں کر رہے، ترتیبیں بنی ہوئی ہیں، گشتوں کی ترتیبیں بنی ہوئی ہیں، روزانہ ہمیں کہا جا رہا ہے 8 گھنٹے دو، 8 گھنٹے دو، 8 گھنٹے دو، ساری ترتیب بنی ہوئی ہے، سارا نقشہ بنا ہوا ہے، گھر گھر جا کے ملاقاتیں کرو، ہم کر نہیں رہے۔ کرے گا کون؟ کون کرے گا؟ سب اس کی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ۔ روزانہ زیادہ سے زیادہ وقت مسجد متقی کا گھر ہے، جو متقی مسجد متقی کا گھر ہے، یعنی سب سے زیادہ وقت ہمیں مسجد میں دینا چاہیے۔ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ پاک ان پر اپنی رحمتوں کو نازل فرماتے ہیں، ان کو راحت دیتے ہیں، اور ان سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں، ان کو اللہ پاک پل صراط پر سے گزار دیں گے۔ تو سارے فضائل مسجد کے ہیں، سارے فضائل اللہ کے راستے میں نکلنے کے ہیں۔ ہم خود بھی نکلیں، نہ خود بیٹھے نہ لوگوں کو بیٹھنے دیں، نہ خود اس میں کمی کریں نہ لوگوں کو کمی کرنے دیں۔ ہمیں تو اللہ پاک نے نقل و حرکت کے لیے بھیجا ہے، نقل و حرکت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ امت جب تک نقل و حرکت کرتی رہی، اللہ کا دین ان کی زندگی میں موجود رہا، ان کے ذریعے سے دین پھیلتا رہا۔ جب سے یہ امت نے نقل و حرکت دین کے لیے بند کر دی، پھیلنا بھی دین بند ہو گیا اور ان کی زندگیوں سے بھی دین نکل گیا۔ تو میرے محترم بھائی دوستو، ہم دن رات محنت کرنے کے لیے سب تیار ہے بھائی، اور خوب جان مارنے کے لیے تیار ہے، اور خوب محنت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب اس کے لیے ہم اور آپ یہ نیت کریں، ابھی سے لے کر انشاءاللہ ہم ملکوں کی جماعتیں بنائیں گے، چلے 3 چلے کی جماعتیں بنائیں گے۔ کل کو نہ دیکھیں، جو کچھ کرنا ہے آج کر لیں، جو کچھ کرنا ہے آج کر لیں۔ فرمایا اس کے لیے نہ کہ چلے 3 چلے کے لیے بھائی سارے تھوڑی دیر بیٹھے رہیں، تشکیل بہت لمبی نہیں ہوگی، تھوڑی دیر ہوگی، جم کر بیٹھے رہیں اور اپنے ناموں کو پیش کریں۔ نام لکھنے والے موجود ہیں۔ چلے 3 چلے کے لیے نقد کون تیار ہے؟ بتاؤ بھائی۔ فرمائے ماشاءاللہ، ہمت کریں، کھڑے ہو کے